رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے ایک بھائی کا ایک سوال ہے کہ کسی غیر مسلم کے گھر جا کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلم کی دعوت کرتا ہے اور مسلم اس کے گھر جا کر کھانا کھاتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور اس پر عذاب ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس کا کہنا بھی صحیح ہے، کیونکہ میرے آقا کے دیوانوں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان کے اندر غیر مسلموں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ غیر مسلم اور مسلم ساتھ میں مل کر کام کرتے ہیں، کمپنی میں، فیکٹری میں وہ ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، ساتھ میں ہی سوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ کوئی غیر مسلم کسی مسلم کی دعوت کر دیتا ہے اور مسلم اس کے گھر جا کر کھانا کھاتا ہے، اور کبھی مسلم کسی غیر مسلم کی دعوت کرتا ہے اور غیر مسلم مسلم کے گھر آ کر کھانا کھاتا ہے۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایسا جواب دوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ میں حتی الامکان کوشش کروں گا۔ دیکھیں، اگر کوئی مسلم، کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے گھر جا کر کھانا کھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ وہ گنہگار ہوگا، نہ اس پر کوئی عذاب ہوگا۔ غیر مسلم کے گھر جا کر کھانا کھانا جائز ہے، مگر شرط کیا ہے؟ وہ غیر مسلم ہے، پہلے آپ یہ دیکھیں گے وہ کیسا غیر مسلم ہے۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ تو نہیں ہے، وہ قرآن کا انکار تو نہیں کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی تو نہیں کرتا ہے، وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی تو نہیں کرتا ہے، کیونکہ کافر کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ہندو جو ہوتے ہیں اگرچہ وہ بھی کافر ہوتے ہیں، مگر کوئی ہندو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرتا۔ کچھ ظالم ہیں جو مسلمان اور غیر مسلم میں لڑائی کرانا چاہتے ہیں، مگر بہت سے ہندو ایسے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرتے ہیں، قرآن پاک کا ادب کرتے ہیں، مزارات اولیاء کا ادب کرتے ہیں، اور وہ ادب کرنا جانتے ہیں، اور وہ ادب بھی کرتے ہیں اور وہ مسلمان کا بھی ادب کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، مگر کچھ ظالم ایسے ہیں کہ جو انسانیت کا خون کر رہے ہیں، جو انسانیت کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، جو ہندو اور مسلم میں لڑائی کرانا چاہتے ہیں۔ تو جو ایسے لوگ ہیں جو سرکار کے گستاخ ہیں، ان کے گھر پر کھانا کھانا حرام ہے۔ اگر ان کے گھر پر کوئی انسان مسلمان کھانا جا کر کھائے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اور اگر کوئی ایسا ہی غیر مسلم ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی نہیں کرتا ہے، اس کے گھر پر اگر آپ جا کر کھانا کھائیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلا شبہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ تعلیم ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے کہ آپ انسانیت کے ناطے اس کے گھر پر کھانا کھا سکتے ہیں۔ مگر آپ اتنا سمجھ لیں کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے سامنے گوشت پیش کرتا ہے، آپ کو گوشت کھانے کے لیے کہتا ہے تو آپ گوشت نہیں کھائیں گے۔ اگر آپ غیر مسلم کے گھر گئے اور اس نے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا تو کوئی سا بھی کھانا ہو، اگر حلال کھانا ہے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، مگر آپ گوشت نہیں کھائیں گے، کیونکہ کیا پتہ وہ گوشت کہاں سے لے کر آیا ہے۔ جہاں سے وہ گوشت لے کر آیا ہے ذبح کیا ہوا گوشت ہے کیا نہیں ہے، اس پر کس کا نام لیا گیا ہے یہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اور اگر غیر مسلم آپ سے یہ بھی کہتا ہے کہ میں گوشت جو لے کر آیا ہوں یہ مسلمان کی دکان سے لے کر آیا ہوں، تو کیا آپ کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے، کیونکہ اگر غیر مسلم یہ بھی کہتا ہے میں جو گوشت لے کر آیا ہوں میں مسلمان کی دکان سے لے کر آیا ہوں، اس کے باوجود بھی آپ نہیں کھا سکتے۔
اب کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ غیر مسلم کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ گوشت کو ہٹا کر کوئی حلال کھانا ہے تو آپ اس کو بلا شبہ کھا سکتے ہیں، اور اگر کوئی غیر مسلم آپ کے پاس میں آتا ہے، آپ کے گھر آتا ہے، آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے تو آپ بلا شبہ اس کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی وہی بات آتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے یہ سرکار کا گستاخ تو نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا گستاخ تو نہیں ہے، یہ صحابہ کا گستاخ تو نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر اللہ کے مقدس نبی اور صحابہ کی اور ولیوں کی گستاخی نہیں پائی جاتی ہے تو آپ اس کے یہاں پر کھانا کھا بھی سکتے ہیں اور اس کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلا بھی سکتے ہیں، جس طریقے سے ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس حدیث پاک کے مروی ہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک غیر مسلم آیا اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، کیا کچھ کھانے کے لیے یا پینے کے لیے ملے گا؟ تو آقا نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ میرے پیارے صحابی جاؤ اور بکری کا دودھ دوہ کر لے کر آؤ۔ اب صحابی رسول گئے اور بکری کا دودھ دوہ کر لے کر آئے اور اس غیر مسلم کو دیا، اس غیر مسلم نے بکری کا دودھ پی لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تم غیر مسلم ہو، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں پر کھانا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پینے کے لیے تم کو کچھ نہیں ملے گا، تم غیر مسلم ہو، پہلے تمہیں مسلمان بننا پڑے گا، اس کے بعد میں کھانا ملے گا، اس کے بعد میں تمہیں پانی ملے گا۔ نہیں، جیسے ہی اس نے اتنا کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکوں سے پیار کرتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا صحابی جاؤ اور بکری کا دودھ دوہ کر لے کر آؤ اور اس کو پلا دو۔ تو انہوں نے جب ایک بکری کا دودھ پیا، جو غیر مسلم تھے انہوں نے جب ایک بکری کا دودھ پیا، اس کے بعد میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، مجھے اور بھوک لگی ہے۔ تو آقا نے دوسری بکری کا دودھ منگایا، انہوں نے اس کو بھی پی لیا۔ اسی طریقے سے وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گئے۔ 7 بکریوں کے دودھ پینے کے بعد میں وہاں سے چلے گئے۔ اخلاق دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب جب دوسرا دن آتا ہے وہ غیر مسلم پھر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے، آج بھی مجھے بہت زیادہ پیاس اور بھوک لگی ہے۔ آقا نے پھر سے منع نہیں فرمایا، آقا نے اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا صحابی جاؤ اور بکری کا دودھ دوہ کر لے کر آؤ۔ صحابی رسول گئے، بکری کا دودھ دوہ کر لے کر آئے اور اس غیر مسلم کو پلا دیا۔ دودھ پینے کے بعد میں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے اخلاق پہ میں قربان ہو جاؤں، آپ کی عظمت پہ میں قربان ہو جاؤں، آپ کی محبت پر میں قربان ہو جاؤں، آپ دیر نہ کریں، مجھ کو آپ کلمہ پڑھا دیں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کا نوکر بننا چاہتا ہوں۔ آقا نے کہا اب تم بھی دیر مت کرو، تم بھی کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اخلاق سے انسان کو سمجھایا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم ہر کسی کے سامنے اپنا اخلاق پیش کرو، اور انسان سب سے زیادہ اچھا تبھی بنتا ہے جب اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ تو آپ ہر کسی کے سامنے جب اپنا اخلاق پیش کریں گے تو لوگ سوچیں گے کہ مذہب اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اسلام سب سے بیسٹ مذہب ہے، کہ اس کے جو ماننے والے ہیں، اس کے جو فالوور ہیں وہ اتنی محبت ہر کسی سے کرتے ہیں، اتنا پیار ہر کسی سے کرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے پاس میں اگر کچھ کوئی مانگتا ہے تو مسلمان اس کو ضرور عطا کرتا ہے، اگر مسلمانوں کے پاس میں بھوکا جاتا ہے تو مسلمان اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اگر مسلمانوں کے پاس میں پیاسا جاتا ہے تو مسلمان اس کو پانی پلاتے ہیں۔ یہ تعلیم ہمیں ہر ٹائم ہر کسی کو دینا چاہیے اور ہمیں اپنا اخلاق ایسا بنانا چاہیے جیسے اخلاق کی تعلیم ہمیں رسول اکرم نے دی ہے۔ کوئی بھی آپ کو بھوکا نظر آتا ہے، اب چاہے وہ بھوکا مسلم ہو یا ہندو ہو یا کوئی سکھ ہو یا عیسائی ہو،
آپ اس کو کھانا کھلائیں، آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ کوئی بھی ہو آپ اس کو کھانا کھلائیں، فقط گستاخ رسول کو چھوڑ کر، کیونکہ گستاخ رسول سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، گستاخ رسول سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، گستاخ رسول سے ہم محبت نہیں کر سکتے۔ انسانیت کے ناطے ہم کتے کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں، انسانیت کے ناطے ہم کسی بھی جانور کو کھانا کھلا سکتے ہیں، مگر خدا کی قسم کسی گستاخ رسول کو کھانا نہیں کھلا سکتے، نہ کسی گستاخ رسول سے ہم مل سکتے ہیں، نہ کسی گستاخ رسول سے کسی طریقے کا کوئی رشتہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، اور جو گستاخ رسول ہے وہ واجب القتل ہے۔ تو آپ اتنا سمجھ لیں کہ کوئی بھی ہو آپ اس کے گھر پر کھانا کھا بھی سکتے ہیں، اور آپ اس کو اپنے گھر بلائیں تو آپ اس کو اپنے گھر پر کھانا کھلا بھی سکتے ہیں۔ بس اتنا دیکھ لیں کہ اس کے دل میں اللہ کے نبی اور صحابہ کے لیے کوئی گستاخی تو نہیں ہے، وہ ان کی بے ادبی تو نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ بے ادبی نہیں کرتا ہے تو چاہے ہندو ہو، آپ اس کے ساتھ میں کھانا کھائیں، اس کے ساتھ میں کام کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔